بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق اللہ العظیم. عزیزان ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مرحلہ وار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو بیان کیا تھا. اس کے بعد جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا اور کافروں نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے پریشانی محسوس کی، تو بڑے بڑے کافر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، امیہ بن خلف، اسود ابن المطلب اور دیگر کئی کافر جو قریش کے سردار ہوا کرتے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک جگہ بیٹھے اور مشورے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کی جائے. عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا گیا، جو بڑا ماہر اور قابل آدمی تھا، جادوگری بھی جانتا تھا، کہانت بھی جانتا تھا اور شاعر بھی تھا. عرب کے ماہر لوگوں میں سے تھا. اس کو منتخب کیا گیا کہ آپ جاؤ اور جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرو. عتبہ حضور کے پاس آیا اور آنے کے بعد نہایت محبت اور نہایت احترام کے ساتھ حضور سے ملا اور کہنے لگا، اے میرے مرحوم بھائی کے بیٹے محمد، آپ بڑے اونچے خاندان کے لائق فائق فرزند ہیں. ہمیں آپ کے حسب نسب میں، آپ کی شرافت میں، آپ کے اخلاق میں کوئی تردد نہیں ہے، مگر افسوس ہے کہ آپ نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی ہے. آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، آباء و اجداد کو احمق اور نادان کہتے ہیں، گویا کہ ہمارے بزرگ بیوقوف تھے. اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اے ابو الولید، تم کہو، کیا کہنا چاہتے ہو، میں سنتا ہوں. عتبہ نے کہا، اے میرے مرحوم بھائی کے بیٹے، تمہارا ان باتوں سے کیا مقصد ہے جو تم کرتے ہو؟ اگر تم مال و دولت کے خواہاں ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ بڑے سے بڑا مالدار بھی تمہارے برابر نہ ہوگا. اگر تم کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے شادی چاہتے ہو ہم تمہاری شادی کرا دیں گے. اور اگر تمہیں عزت داری اور سرداری مطلوب ہے تو ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے. اگر تم حکومت اور ریاست چاہتے ہو تو آؤ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں. اور اگر تم کچھ بیمار ہو تو ہم تمہارا علاج کرائیں گے. تم ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں. ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری وجہ سے ہماری قوم میں افتراق پیدا ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الولید، تم جو کہنا چاہتے تھے وہ کہہ چکے یا کچھ اور کہو گے؟ عتبہ نے کہا، ہاں، میں جو کہنا چاہتا تھا وہ میں کہہ چکا. اب آپ کا جواب کا میں منتظر ہوں. آپ نے فرمایا، اب جو میں کہنا چاہتا ہوں تم دھیان سے سنو. مجھ کو تمہارا مال و دولت درکار ہے اور نہ تمہاری حکومت اور نہ سرداری مجھے چاہیے. میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے مجھے
تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مجھ پر اللہ ایک کتاب نازل فرماتا ہے اور مجھ کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے ثواب کی خوشخبری سب کو سنا دو اور اس کے عذاب سے سب کو ڈرا دو۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور بطور نصیحت اور خیرخواہی تمہیں اس بات سے متنبہ کرتا ہوں کہ اگر تم اس کو قبول کرو گے تو تمہارے لیے سعادت ہے اور دنیا اور آخرت میں تم کو کامیابی نصیب ہوگی، اور اگر تم نے میری بات کو ماننے سے انکار کیا تو میں صبر کروں گا اور انتظار کروں گا کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائیں جو سورہ حامیم السجدہ کی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات یہاں تک تلاوت فرمائی تھی کہ عتبہ آگے بڑھا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ بس کریں اور رحم فرمائیں۔ ان آیات کا مطلب اور ترجمہ کیا ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، ان کا مطلب اور ان کا ترجمہ ہے حامیم، یہ اللہ کی کتاب ہے جو رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب واضح اور کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ عربی زبان میں اللہ کا کلام ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ بشارت دینے والا کلام ہے اور یہ خوشخبری دینے والا کلام ہے اور یہ ڈرانے والا کلام ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور وہ اس کو سننا نہیں چاہتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ گئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو سنو، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے۔ مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ کرو اور اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ باقی وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے یقیناً بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔
اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے ہیں اور اس میں برکتیں رکھ دی ہیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا ہے، اور اس نے یہ سب کام 4 دن میں کیا ہے۔ فی 4 ایام، اس نے یہ سب کام 4 دن میں مکمل کر دیے ہیں۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور آسمان تو ایک دھواں تھا، تو اس نے زمین اور آسمان سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں وجود میں آنا ہوگا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم تیرے فرما بردار بن کر وجود میں آ گئے ہیں۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان کا اس کا ایک قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کے پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، اب اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم کو اسی طرح کہ ایک اچانک ٹوٹ جانے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، مثل صاعقۃ عاد و سمود۔ یہاں تک جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھ پر رحم فرمائیں۔ عتبہ کو ڈر ہوا کہ کہیں قوم عاد اور قوم سمود کی طرح سے اسی وقت اس کے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی آیات تلاوت کی۔ جب آپ تلاوت ختم فرما چکے تو عتبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ابو الولید، اور کچھ سننا چاہتے ہو؟ میں تم کو سنا چکا ہوں، اب تم کو اختیار ہے، چاہو تو قبول کرو اور چاہو تو انکار کر دو۔ عتبہ وہاں سے رخصت ہو کر اپنے دوستوں کے پاس آیا، لیکن اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ ابو جہل نے دور سے دیکھا تو کہنے لگا ارے عتبہ، یہ تو بدل گیا۔ عتبہ نے وہاں پہنچ کر کہا کہ میں نے ان کا کلام سنا، واللہ اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا نہیں سنا، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانت ہے، وہ تو کوئی اور چیز ہے۔ اے میری قوم، میں نے اس کلام کو سنا ہے، تم میرا کہنا مانو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر تم ان پر ایمان نہیں لا سکتے ہو تو ان کے ساتھ چھیڑخانی مت کرو۔ خدا کی قسم جو کلام میں ان سے سن کر آیا ہوں ان قریب اس کی ایک شان ہوگی۔ اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر محمد پورے عرب پر غالب آ گئے تو قسم خدا کی ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے ایک فرد ہیں۔ اگر ان کو عزت ملے گی تو تمہیں عزت ملے گی، لہذا ان کے ساتھ میری رائے یہ ہے کہ تم دخل اندازی مت کرو۔ قریش کے سردار کہنے لگے اے ابو الولید، ایسا لگتا ہے محمد نے تمہارے اوپر جادو کر دیا۔ عتبہ نے کہا سنو، میں جو رائے دے رہا ہوں سوچ سمجھ کر دے رہا ہوں، اور یہی میری رائے ہے، اب جو تم چاہو وہ کر لو۔ اس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے پر جو ایک اور مورچہ تیار کیا گیا تھا اور آپ کو اپنی دانش میں کافروں نے بہلانے کی ناکام کوشش کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور سرخروئی کے اوپر مکمل فرما دیا۔ یہ اسلام اس طریقے کے ساتھ میرے عزیزو ہم تک پہنچا ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات پر تدبر کرنے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔